اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے انتظار کا اور آپ کے صبر کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میڈم کا بھی کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ آپ کو حج پالیسی کے حوالے سے جو اقدامات ہیں اس سال کے وہ آپ سے میں شیئر کر سکوں۔ اس سال سعودی عرب کی طرف سے جو ہمارے لیے فی الحال موجودہ حج کوٹا ہے 1,79,210 ہے، اور ممکن ہے کہ اس میں مزید وہ اضافہ کر لیں۔ وہ اپنی طور پر پالیسی بنا رہے ہیں کہ کیا منا مزید حجاج کے لیے وہاں پہ گنجائش ممکن ہے یا نہیں ہے، تو اس حوالے سے کچھ ممالک کے حجاج کی تعداد میں وہ اضافہ اس میں کریں گے۔ حسب سابق 60-40 کے ریشو سے اس میں سے 60% جو حجاج ہیں، جو تقریباً 1,07,000 بنتے ہیں، یہ سرکاری حج اسکیم میں جائیں گے، اور 40% جو ہے وہ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے تھرو جائیں گے۔ اور پرائیویٹ ٹور آپریٹرز میں سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان کی ہدایات کے مطابق اور میرٹ پہ اور کارکردگی کے بنیاد پر ہم ان میں کوٹا تقسیم کریں گے۔ حج کے اخراجات پہ کافی گزشتہ آپ کو پتہ ہوگا بہت لے دے ہوئی، اور کچھ لیٹ بھی ہوا حج پالیسی کی آمد میں، کچھ تاخیر بھی ہوئی۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ہم مختلف لیول پہ اس کو پرائم منسٹر صاحب اس پہ بڑے پریشان تھے کہ حج کے اس عمل کو آسان سے آسان تر اور لوگوں کے رسائی وہاں پہ ہر طور پہ ممکن بنایا جائے۔ تو اس پہ میں پچھلے گیا تھا سعودی عرب میں 3-4 دن پرائم منسٹر کے حکم پہ، میں نے اس لیے ادھر قیام کیا کہ وہاں پہ تمام پروسیس کو میں دیکھ سکوں، اور حتی الامکان اس میں ہم کوشش کرے اور کمی لا سکے۔ جو فگرز ہمیں آ رہے تھے وہ بہت زیادہ، کوئی 5,40,000 کے آس پاس آ رہے تھے، اور الحمدللہ گزشتہ 2 ہفتوں کے ایک ایکسرسائز اور ایک مشقت اور محنت اور پرائم منسٹر صاحب کے بار بار ہمیں کہنے کے بعد اس کو ہم جو نارتھ سے ہے وہ ہمارا پیکج اس سال ہوگا 4,90,000، جو ساؤتھ سے ہوگا وہ 4,80,000 ہوگا، اور اس میں ہم مزید بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے کہاں سے ہم اس میں کمی لا سکے ہیں۔ جو اضافہ ہوا ہے وہ اضافہ کی وجوہات بنیادی طور پر ایئر فیئر ہے، جو PIA کے اور سعودی ایئرلائن کی کرایوں میں اضافہ ہو گیا ہے وہ ہے، اور ساتھ جو ہماری کرنسی کی قدر میں کمی ہے وہ بھی ایک وجہ ہے، اس کی بہت بڑی وجہ ہے۔ اور ساتھ پھر سعودی عرب میں انہوں نے منا میں کوئی ایکسٹرا انتظامات کرنے کے لیے، حج کو تھوڑا سا اپ گریڈ کرنے کے لیے انتظامات کے حوالے سے انہوں نے 300 ریال ہر حاجی پہ ایک ویزا کمپلسری فیس رکھا ہوا ہے، اور 110 ریال جو ہے وہ ہیلتھ انشورنس رکھ دی ہے، جس کو ہر حاجی، صرف پاکستانی حجاج نے نہیں، 25-30 لاکھ حجاج دنیا بھر سے جتنے آئے گے سب نے پے کرنا ہے اس وجہ سے۔ اور کچھ ایک وجہ اس میں ٹرانسپورٹ کے، جو ٹرین کے کرائے ہیں مشاعر کا، اس کا بھی ایک وجہ ہے۔ 250 سے وہ تقریباً 500 پلس جو ہے وہ کرایہ چلا گیا ہے ریال، اور اسی طرح مکہ مکرمہ کی ایکوموڈیشن بھی جو رجحان ہے وہ مہنگا ہو گیا ہے، اس وجہ سے یہ ایک فرق اس میں آتا ہے۔ ابتدائی طور پر اس کو جب ہم کیلکولیٹ کر رہے تھے تو ہم کافی پریشان تھے، لیکن الحمدللہ ہم اس کو کافی حد تک کور کر گئے ہیں،
اور کوشش کر رہے ہیں کہ مزید بھی سعودی حکام کے ساتھ ایئر لائنس کے ساتھ بلڈنگز میں، ٹرانسپورٹ میں اور خوراک میں کوئی اگر بچت ہو سکے تو جس طرح پچھلے سال ہم نے 5.5 ارب پاکستانی روپیہ حجاج کو واپس کر دیا ہے، اسی طرح کوشش کریں گے کہ اس دفعہ بھی جتنا ہو سکے حج کے اخراجات کو کم کیا جا سکے۔ اس سال کے حج میں ہم نے بطور خاص جو معمر لوگ ہیں، اولڈ ایج لوگ ہیں، پچھلے سال اس کی عمر ہم نے رکھی تھی 80 سال، اس دفعہ ہم نے 70 سال کر دی ہے۔ جو 70 سال کے ہو گئے ہیں ان کے 70 اور 70 پلس ان کے لیے 2000 کا ہم نے بلیٹن کے بغیر ان کے نام نکلائیں گے، اور اوورسیز پاکستانی جو اپنے عزیزوں کے ساتھ، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، جو اپنے عزیزوں کے ہمراہ حج کرنا چاہتے ہیں اپنے فیملیز کے ساتھ، ان کے لیے 1000 کا ہم نے ایک کوٹا مختص کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے وہاں پہ مشاعر میں جو حجاج کے مسائل آتے تھے، ایکاموڈیشن کے، خوراک کے، ٹرانسپورٹ کے، اور آن سپاٹ اس کے حل کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، تو سعودی وزارت حج اور پاکستان وزارتی مذہبی امور ہائیسٹ لیول پر، سیکٹری لیول پر ایک ورکنگ گروپ ہوگا جس کا مینا میں آفس ہوگا، اور آن دی اسپاٹ وہیں پہ اس ایشو کو حل کیا جائے گا، جو بھی ایشو، جو بھی مشکل، جو بھی تکلیف حجاج کے سامنے جو ہے آئے گی۔ حسب سابق پچھلے سال ہم نے ایک اقدام کیا تھا کہ کوئٹہ سے ڈائریکٹ فلائٹ شروع کر دیے تھے پچھلے سال حج میں، اس دفعہ بھی انشاءاللہ کوئٹہ سے جدہ اور مدینہ کے لیے حجاج کے لیے، بلوچستان کے حجاج کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس ہوں گے۔ اور جس طرح پچھلے سال ہم نے ایک حاجی کیمپ عارضی طور پر گلگت بلتستان کے لیے متعارف کرایا تھا، تو وہ بھی اس سال انشاءاللہ تعالی عارضی حاجی کیمپ ہم گلگت بلتستان کے حجاج کے لیے لگائیں گے، تاکہ وہ ایک لمبا سفر کر کے 4-5 دن کا انتظار کر کے اسلام آباد، باقی پروسیس ان کا وہیں پہ مکمل ہوگا، صرف فلائٹ لینے کے لیے وہ اسلام آباد آئیں گے، چونکہ گلگت بلتستان سے فی الحال ڈائریکٹ فلائٹ ممکن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم جو بائیومیٹرک سینٹر ہے، اعتماد کے سینٹر، پارلیمنٹیرین سے، متعلقہ صوبائی حکومتوں اور ڈسٹرکٹ سے پوچھیں گے جہاں جہاں پہ دور افتاد ایریا میں بائیومیٹرک سینٹرز کی ضرورت ہے، تو ہم ان کے لیے بائیومیٹرک سینٹرز اور موبائل بائیومیٹرک سینٹرز اعتماد کے ان کے بنائیں گے اور کریں گے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالیٰ پرائم منسٹر پچھلے سال بھی روڈ ٹو مکہ کے پروجیکٹ میں پاکستان کا آنا اور 22,000 حجاج کا اسلام آباد ایئرپورٹ سے اس سے مستفید ہونا، پرائم منسٹر صاحب نے کراؤن پرنس سے، ولی عہد محمد بن سلمان سے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اس پروجیکٹ میں پاکستان کو شامل کیا جائے، تو وہ پاکستان کو اس میں شامل کیا گیا ہے پچھلے سال، لیکن اس دفعہ پرائم منسٹر صاحب اپنے لیول پہ ان سے بات کریں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ پشاور، کراچی، لاہور اور کوئٹہ، یہ چاروں کیپٹلز جو ہے اس میں آئندہ سال ہم شامل کر سکے۔ تقریباً اسلام آباد کے ساتھ یہ ملا کے 70-80 ہزار حجاج جو ہے اس دفعہ روڈ ٹو مکہ سے فائدہ اٹھائیں گے، جس کی وجہ سے حجاج کرام کا امیگریشن اور کسٹم سب کچھ اسلام آباد یا لاہور یا کراچی یا پشاور ہوں گا، اور جب وہ جدہ یا مدینہ لینڈ کریں گے تو ان کے سامان سیدھے ان کے ہوٹلز میں پہنچ جائیں گے، اور وہ امیگریشن یا کسٹم کے پروسیس کا انتظار کیے بغیر سیدھے اپنے بسز میں بیٹھ کر تقریباً 15-20 منٹ کے اندر اندر اپنے بسز میں ہوں گے اور آگے چلے جائیں گے۔ اس حوالے سے باقی کچھ چیزیں ہیں جس پہ ہم ابھی سعودی حکام کے ساتھ اس حوالے سے لگے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بھی مثبت اثرات اور نتائج آئیں گے، لیکن خاص کر جو پرائسز کا ایک ادھر ایک شوشہ تھا، اور جس طرح ایک کہا جا رہا تھا کہ حج کو انتہائی مہنگا کیا جا رہا ہے،
یہ وہ فرق ہے جو کہ بالکل ناگزیر تھا اور وہ ہو گیا. کتنا فرق ہے پچھلے سال کی